اب مجھے بتائیں 2017 میں ہنستا بستا ملک تھا, 2 بندوں نے ڈیسائیڈ کیا, چلتے ٹائر میں ڈنڈا دے دیا, ٹھیک ہے, 5 روپے کی روٹی تھی اس وقت کی, آپ ڈالر کی قیمت دیکھیں, ہنستا بستا ملک انہوں نے عدلیے کے ساتھ مل کے اسٹیبلشمنٹ نے اجاڑ دیا. اب اس کی ریمیڈی کئی ڈیکیز تک نہیں ہونی, ٹھیک ہے. پھر آر ٹی ایس ہوا, اب فارم 45 تو سب کو نظر آ رہا ہے, آر ٹی ایس کسی کو نظر نہیں آ رہا, ٹھیک ہے. اب وہ اپنی جگہ چیختے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ہم ملک کی خدمت کر رہے تھے, ہمیں ڈی فیم کر دیا, اب بچے ان کے ساتھ لگ گئے ہیں, اب ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب وہ جو ہے اب ہم زیرو سے سٹارٹ کر لیں. وہ ادھر نہیں مانتے, وہ آپ جا کے وہ بوٹ کو عزت دو پہ آگے ہیں, ووٹ کو عزت دو سے, اور جو سیم پیج تھے وہ ووٹ کو عزت دو بن گئے. آئی تھنک یہ پرابلی پہلی کانورسیشن ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ کا بہت زیادہ ذکر ہوا. لاسٹلی جنرل عاصم کے لیے اگر آپ ایک میسج دیں, اور لیٹس سے وہ یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں, تو وہ کیا ہوگا؟ جنرل عاصم کے لیے میرا میسج یہ ہے کہ میری جو منصور علی خان کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہوئی ہے وہ دیکھ لیں. جتنے سخت سوال وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیے ہیں, اور میں نے انہیں جس طریقے سے ایمانداری سے کہنا تھا وہ کہا ہے. جہاں پہ میں نے 1-2 سوالات کے اوپر ویل لیفٹ کیا ہے, اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ میرا ریلیجن مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں کسی صحافی کے کہنے پہ اس کے فیکٹس اور فگرز جو کہ ثابت نہیں ہے کسی کو چور ڈاکو کہوں. اس کی وجہ سے بعض پی ڈی اے والے لوگ ناراض ہوئے کہ انجینئر صاحب نے یہ بات کیوں نہیں کی, اس لیے کہ بھائی اس طریقے سے نہیں ہوگا معاملہ کہ میں اس طرح کیٹیگوریکلی کسی کے بارے میں کر دوں. تو سب سے پہلے تو وہ پوڈ کاسٹ دیکھیں, وہ دیکھ چکے ہوں گے, کیونکہ آج کل تو منصور علی خان جو ہے اس سٹیٹس کے اوپر آ چکے ہیں, آپ کے سامنے ہیں. باقی وہ ان کے جو نظریات ہیں وہ کوئی پرو اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے, اور ڈیموکریٹک بندے ہیں, لیکن ظاہر ہے حالات و واقعات ایسے چل رہے ہیں. باقی جہاں تک معاملہ ہے پی ٹی اے کے حوالے سے, ایک جنرل ایڈوائز نہیں, میں تو پی ٹی اے کے حوالے سے بات کروں گا. اگر میں پی ٹی اے کی پالیٹکس کو کرٹیسائز کرتا ہوں تو میں جب ان کے حق میں بات کروں گا تو بائی نیم کروں گا کہ جو 9 مئی کا ایشو ہوا اس میں جتنے لوگ جیو فینسنگ کے اندر پڑے ہوئے ہیں, آج 1 سال سے زیادہ گزر چکا ہے, اس میں کئی بے گناہ لوگ بھی ہیں, ان کے کیسز بھی نہیں لگ رہے. تو میرے بھائی آپ نے اللہ کو جواب دے ہونا ان کے بارے میں, جو مجرم ہیں انہیں سزا دیں. میں کہتا ہوں خان صاحب اگر مجرم ثابت ہوتے ہیں انہیں بھی سزا دیں. ہم نہیں کہیں گے کہ یہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے, ہینڈسم ہے, تو اسے چھوڑ دیں, بالکل سزا دیں. لیکن جو بیچارے عام غریب لوگ ہیں, کسی نے مور اٹھا لیا ہے, کسی نے کوئی وہاں سے کرسی اٹھا لی ہے, تو کیا اسلام میں اور پاکستان کے آئین میں اس کی سزا یہ ہے کہ وہ 1 سال تک جیل میں رہے اور کوئی وکیل اس کا مقدمہ لڑنے کے لیے تیار نہ ہو, اور کوئی عدلیہ اسے ضمانت دینے کے لیے تیار نہ ہو؟ ان لوگوں کو فی الفور ان کے کیسز چلا کے فارغ کیا جائے جو بے گناہ ہیں. جو گناہ گار ہیں انہیں بھی سزا اتنی دی جائے جتنی ان کی بنتی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا غصہ نکالنے کے لیے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. اب حافظ صاحب کو تو عربی آتی ہے, انہیں پتہ ہے کہ دیکھنا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پہ نہ ابھارے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو, انصاف کرو, وہی تقوی کے قریب ہے. یہی روش ہونی چاہیے. رہا پی ٹی اے, ان کو بھی میں میسج دوں گا کہ 9 مئی کا مسئلہ پی ٹی آئی سے بھی ان کے لیڈر سے بھی مس ہینڈل ہوا ہے. ان کے بیان ان کو ہانٹ کریں گے, انہوں نے خود مانا ہے. پہلے انہوں نے کہا کہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا, بعد میں انہوں نے کہا میں کنڈیم کرتا ہوں. وہ ان کے گلے فٹ ہوا ہے, سیدھی سی بات ہے. وہ ان کو کیسز کا سامنا کرنا ہے, اور پھر یہ کہنا کہ یہ فوج نے خود کروایا یہ بالکل غلط ہے. ہمیں نظر آ رہا ہے وہ کون لوگ ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہونے دیا ہو, روکا نہ ہو, اس میں ان کے ساتھ ہوں. میں کہتا ہوں نہیں, روکا نہ ہو تب بھی آپ کا یہ کام نہیں ہے. میرے اسٹوڈنٹس اگر جا کے کسی اس طرح کی جگہ پہ حملہ کرتے ہیں اور میں کل کو یہ کہوں کہ وہاں پہ پولیس کیوں نہیں تھی, میرے اسٹوڈنٹ گھس کے, نہیں, پولیس ہونا نہ ہونا علیحدہ بات ہے. میں مجرم ہوں کہ میں نے اس قسم کی بریڈ تیار کی ہے, میں اسے آن کروں گا, اور میرے کوئی اسٹوڈنٹ اس طرح کی حرکت کرتا ہے اسے سزا ملے گی. اسلام میں اس طریقے سے کسی کی سزا نہیں معاف ہوتی ہے, علیحدہ بات ہے. تو دونوں طرف سے ایسا معاملہ ہوا ہے. اس معاملے میں جو بے گناہ لوگ ہیں انہیں چھوڑا جائے. رہے باقی, میں ان کے لیے کوئی سفارش نہیں کروں گا. میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کا 9/11 ہے. یہ فوج نہ بھی کہ نا, یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جس کی نوکری فوج سے فارغ ہوئی ہے, ٹھیک ہے, جسے اس وقت 11-12 FIRs کا سامنا ہے. اس کے باوجود میں کہوں گا کہ میرے لیے انسٹیٹیوشن کے طور پہ فوج پہلے نمبر پہ. آج سے منیر ہوں گے, کل کو کوئی اور ہوگا, لیکن میں نہیں چاہتا کہ پاکستان کی فوج اس لیول پہ آ جائے کہ عوام کے دل میں ایسی نفرت آئے کہ پاکستان کا حال لیبیا والا ہو. اور اس معاملے میں
پہلے نمبر پہ فوج کا کام ہے کہ وہ اپنی پرسیپشن کو درست کرے اور اپنے پرانے گناہوں سے معافی مانگے پبلکلی. نواز شریف صاحب نے تو ہمت کر کے مانا کہ میں بے نظیر کے ساتھ غلط کرتا رہا. عمران خان صاحب نے نہیں مانا ابھی تک, سوائے قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں کہ وہ کیس غلط بنایا تھا. باقی کیسز کو انہوں نے ابھی تک خود ایڈمٹ نہیں کیا. ان کو بھی کرنا ہوگا اور فوج کو بھی ماننا ہوگا کہ ضیاء الحق بھی غلط کرتا رہا, مشرف بھی غلط کرتا رہا, باجوہ صاحب بھی غلط کرتے رہے, فیض حمید بھی غلط کرتا رہا, اور ہم سے بھی اس معاملے میں زیادتی ہو گئی. جب تک ہم اپنی غلطیاں نہیں مانیں گے ہم آگے جا نہیں سکتے. یہ کہتے ہیں کہ جی ہم غلطی علیحدگی میں مانیں گے, پبلکلی نہیں مانیں گے. چلیں, یہ اگر یہ حرکت کرتے ہیں پولیٹیکل لیڈر سے میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا. یار پولیٹیکل لیڈرز کا کام ہے, انہیں پولیس گرفتار کرنے آئے وہ سامنے آئے, پیٹرول بم نہ پھینکیں. پھر تو ہم زرداری کو دلیر سمجھیں گے, ہم تو نواز شریف کو اور مریم نواز کو دلیر سمجھیں گے. آپ چھپتے پھر رہے ہیں. میں نے اس وقت کہا تھا خان صاحب گرفتاری دیں, آپ بڑے لیڈر بنیں گے. دیکھیں کتنی بڑی کرامت ہوئی ہے, اس وقت سب سے زیادہ پاپولر لیڈر وہ بن گیا جیل کی وجہ سے. اور رہی صحیح کسر ہمارے یہ جو اس قسم کے عدت کیس نے بنا دی, تو وہ ایک علیحدہ بات ہے, ان کو اوورآل فائدہ ہوا ہے. لیکن یہ فائدہ نیشن کو تب ہوگا کہ خان صاحب نکل کے وہی حرکتیں نہ کریں جو انہوں نے پہلے کی تھیں, وہ چینجڈ ہوں, وہ سیکھیں. اور میرا خیال ہے بہت کچھ سیکھ گئے ہوں گے, ان گرمیوں میں بہت زیادہ سیکھیں گے. اور جو باقی لیڈرز ہیں, مریم نواز, نواز شریف, علی امین گنڈاپور, کن لوگ کس بندے کو ان کے ساتھ ملا رہے ہیں, وہ رننگ ہے, لیکن وہ آپ کو پتا ہے وہ کیا ہے. باقی آپ بلاول بھٹو کی بات کریں, جب عمران خان صاحب کا ذکر ہوا پھر علی امین کا تو ذکر ہونا ہی نہیں چاہیے. وہ عمران خان صاحب دیکھیں کہ وہ انہوں نے کس قسم کا بندہ لگایا ہے, بزدار پلس لگا دیا ہے. ٹھیک ہے, میں تو اس کو بزدار پلس سمجھتا ہوں. ابھی تک انہوں نے نہیں سیکھا. بزدار کی جگہ اگر چودھری پرویز الہی پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہوتا نا, نون لیگ دوبارہ الیکشن نہیں تھی جیت سکتی یہاں سے. ٹھیک ہے, اگر ان کو پتا ہوتا کہ ہم نے پنجاب کے ساتھ کیا کرنا ہے تو علیحدہ بات. اب آ جائیں آپ اس طرف, جو آپ نے بات کی مریم نواز, بلاول بھٹو, میں سمجھتا ہوں یہ سمجھدار لوگ ہیں. انہوں نے زندگی کے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں, اپنے گھروں میں دیکھے ہیں, اور تکلیفیں کاٹی ہیں انہوں نے. ان کو چاہیے کہ یہ وہ کچھ نہ کریں جو کچھ ان کے ساتھ ان کے مخالفین نے کیا تھا, اور آگے چلیں, سپیس دیں. یہ جو اس قسم کے قوانین پاس کرنا کہ ہم فلاں پہ آرٹیکل 6 لگائیں گے, فلاں یہ کریں گے, بھائی جس پہ آرٹیکل 6 لگا کے کوئی رزلٹ نکلنا چاہیے تھا, جو اس قوم کا بڑا مجرم تھا پرویز مشرف, اس کا تو آپ کچھ نہیں کر سکے. ٹھیک ہے, الٹا جسٹس وقار سیٹھ جنہوں نے ایلیویٹ ہو کے سپریم کورٹ میں جانا تھا, اگرچہ ان کی ڈیتھ کورونا میں ہوئی ہے, لیکن ہمیں تو وسوسے آتے ہیں کہ ڈیتھ ہوئی ہے کہ ان کو مارا گیا ہے, ایک دلیر آدمی کو. تو اس وقت تو یہ سارا کچھ ہوا. اب آپ وہ ایپیسوڈ ریپیٹ نہ کریں, کل کو برا وقت آئے گا ان کے اوپر بھی. یہ دنیا میں مکافات عمل ہے, اور پاکستان میں بڑی جلدی ہو جاتا ہے. میں نہیں سمجھتا خان صاحب نے کبھی سوچا تھا, یہ نجی محفلوں میں کہتے تھے میرے علاوہ فوج کے پاس چوائس ہی کوئی نہیں ہے, مجھ سے زیادہ کوئی ہینڈسم نہیں ہے, فوج نے جتنی بگاڑ لی ہے نون لیگ کے ساتھ دوبارہ دوستی کرے گی. ان کو جناب عمران خان پلس مل گیا شہباز شریف کی شکل میں, اور میں بتاؤں شہباز شریف کے ہوتے ہوئے عمران خان کی انہیں ضرورت بھی نہیں ہے. اگر شہباز شریف اس وقت بھی مل جاتا نا 2018 میں ان کو, تو عمران خان نے وزیر اعظم بھی نہیں ہونا تھا. اور میں آپ کو یہ انٹرنل بات بتا رہا ہوں, صرف یہ اس کو آپ نے میری پرسیپشن نہیں سمجھنا, یہ خبر بھی ہے اور یہ ریالٹی.